بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہائی اور سناٹے میں ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی کا تصور جھلکتا ہے، کبھی بولی بصری آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر آواز سنائی دی، تم باڈی گارڈ ہو کے شاعرانہ انداز میں سوچ رہے ہو، کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ہے کہ میں یہاں آنے والا ہوں؟ وہ حیرانی سے ادھر ادھر جا کر دیکھنے لگا، تب ایک دیوار کے قریب انسانی سایہ دکھائی دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے کوڈ ورڈز ہیں، پرانی بوتل میں نئی شراب کا مزہ چکھنے آیا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولا، ہاں بالکل یہی کوڈ ورڈز ہیں۔ تو پھر مجھے بنگلے کے اندر لے چلو۔ کیسے لے چلوں؟ آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر تم ہوش سے بیگانہ نہ ہوگے تو پہلے دن میں تارے نظر آئیں گے، پھر شاید میں بھی نظر آ جاؤں۔ یہ کہتے ہی سائے کے اندر سے علی کی جسمانی قوت ابری۔ اس نے ایک الٹا ہاتھ گارڈ کے منہ پر رسید کیا۔ علی اور پارس تو پہلے ہی فولادی تھے۔ ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے کے بعد ان میں پاشا کی بھی حیرت انگیز جسمانی قوت سما گئی تھی۔ وہ مسلح گارڈ ایک ہی ہاتھ میں چکرا کر ایسا گرا کہ پھر زمین پر سے اٹھ نہ سکا۔ وہ بنگلے کے اندر آیا۔ ڈمی دیوی پربھا رانی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک سائے کو دیکھ کر سوچنے کے انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ علی نے کہا، تم سر سے پاؤں تک دیوی بن جاؤ، اس کے باوجود اس سائے کو نہیں بلا سکو گی۔ اگر اصلی دیوی کے عمل سے بھول چکی ہو تو یاد کرو، عورت اپنی تنہائی میں آنے والے پہلے مرد کو کبھی نہیں بھولتی، خواہ وہ مرد سایہ بن کر ہی کیوں نہ آئے۔ پربھا رانی اگرچہ مکمل طور پر دیوی بنا دی گئی تھی، اس کے باوجود اس کے اندر چھپی ہوئی عورت اپنے جسم و جان کے مالک ایک سائے کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے بھولے ہوئے خواب کو دیکھ رہی ہو۔ ثانی نے علی سے سوچ کے ذریعے کہا، میں بڑی دیر سے پربھا رانی کے اندر ہوں، وہاں دیوی ابھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو پربھا کو کشمکش میں مبتلا نہ ہونے دیتی۔ تمہارے سائے کو دیکھ کر اسے برادر کبیر کا سایہ یاد آتے آتے ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ اسے لے آؤ، میں کار میں انتظار کر رہی ہوں۔ علی پربھا رانی کے اندر سما گیا، پھر اپنے سائے میں جسمانی توانائی پیدا کر کے پربھا رانی کے ہاتھ سے ایک کاغذ پر بڑے حروف میں لکھا BK۔ پھر اس کاغذ کو سینٹر ٹیبل پر گلدان کے نیچے دبا کر وہاں سے جانے لگا۔ وہ ذہنی طور پر دیوی کی معمولہ اور تابع دار تھی، لیکن جسمانی طور پر علی کے سائے کی حیاتی توانائی کے تابع ہو کر چل رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر برآمدے میں آئی، وہاں باڈی گارڈ بے ہوش پڑا تھا۔ وہ سحر زدہ سی چلتی ہوئی بنگلے کے احاطے کے باہر آئی۔ باہر کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر ثانی بیٹھی ہوئی تھی۔ پربھا رانی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ علی کا سایہ اس کے اندر سے نکل آیا۔ ثانی نے اسے ایک چھوٹی سی سرنج دی۔ اس نے پربھا کے بازو میں سرنج کی سوئی پیوست کی، بے ہوشی کی دوا انجیکٹ کی تاکہ کسی بھی لمحے میں دیوی اس کے اندر آئے تو اسے بے ہوش پائے اور اسے معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی ڈمی کو اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا ہے۔ دیوی شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی اور انتظار کے دوران اپنی سابقہ ڈمی شی تارا شہناز کے متعلق حقارت سے سوچ رہی تھی کہ اس کے ماتحت رہنے اور خدمت گزاری کرنے والی اس کے محبوب پارس کی بیوی بن گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس نے دیوی کے تمام حقوق حاصل کر لیے تھے۔ اس نے شہناز کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن شہناز کی شخصیت اور اس کا لب و لہجہ بدل گیا تھا۔ اگر وہ کسی طرح اس کے دماغ میں پہنچ جاتی تو اسے پھر سے اپنی معمولہ اور تابع دار بنا کر پارس کی زندگی سے دور کر دیتی۔ اس نے سوچا شاید وہ پوجا کے ذریعے شہناز تک پہنچ سکے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے سگی بہنوں کی طرح محبت کرتی تھیں۔ اس نے پوجا کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کی، اسے تلاش کیا۔ پھر ناکامی نے سمجھایا کہ پوجا کی بھی آواز، لہجہ اور شخصیت بدل چکی ہے۔ وہ خود کو سمجھانے لگی کہ ابھی سے بے چین کیوں ہو رہی ہے۔ مقدر کی لکیروں نے کہہ دیا ہے کہ وہ 5 برس بعد شاید ہمیشہ کے لیے پارس کو پالے گی۔ ابھی تو اسے اپنی ڈمی کے ذریعے بہلانا ہے اور اس کا تعاون حاصل کر کے 04 کی انتقامی کارروائیوں سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اپنے
کابل بھارتی جوانوں کو ٹیلی پیتھی کا علم سکھانا ہے۔ اس مقصد کے لیے دھرم ویر بھی اس کے کام آتا رہے گا۔ شام ہو گئی، دھرم ویر نے اپنے وعدے کے مطابق رابطہ نہیں کیا۔ آج وہ اس کے ذریعے MIM کے چند مجاہدین کے دماغوں میں جگہ بنانا چاہتی تھی، اس لیے بے چینی سے اس کا اتنا انتظار کر رہی تھی۔ ایسے وقت بوبی بیکر نے سوچ کے ذریعے آ کر کہا، سپر ماسٹر۔ اس کا مطلب تھا سپر ماسٹر کسی اہم معاملے کے سلسلے میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، کیا بات ہے؟ سپر ماسٹر نے کہا، یہ جو ہمارا فوجی جوان کھڑا ہوا ہے اس کے ذریعے 04 بول رہا ہے، آپ نے MIM کے خلاف بہت بڑی سازش کی تھی۔ دیوی نے کہا، یہ بکواس کرتا ہے، میں بھلا کیا سازش کروں گی؟ پارس نے اس فوجی جوان کی زبان سے 04 کی حیثیت سے کہا، دیوی تمہارے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بید کھل گیا ہے کہ تمہارا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ہندو ساتھی دھرم ویر ہمارے سربراہ برادر منیر کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا تابعدار بنا چکا تھا۔ میں نے سایہ بن کر برادر منیر اور دھرم ویر کے جسموں میں سما کر حقیقت معلوم کر لی۔ اس کے بعد تمہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ میں نے تمہارے دھرم ویر کو گولی مار کر نرک میں پہنچا دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دیوی کو چپ سی لگ گئی، جو اسے MIM تنظیم کے اندر پہنچا سکتا تھا وہ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والا وہ دھرم ویر اچانک 04 کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ وہ بولی، 04 جب غبارہ اپنی ہاتھ سے زیادہ پھولتا ہے پھٹ جاتا ہے، تم بھی اپنی ہاتھ سے تجاوز کر چکے ہو اور بس دھماکے سے پھٹنے والے ہو۔ تمہیں میری حد کا علم نہیں ہے، پھٹ پڑنے کی حدود بہت دور ہے۔ میں نے تو پہلی پھونک ماری تھی کہ دھرم ویر، دوسری پھونک میں تمہاری پربھا رانی کو لے اڑا ہوں۔ وہ ایک دم سے چونک کر بولی، یہ جھوٹ ہے، تم بکواس کر رہے ہو، کوئی میری ڈمی تک نہیں پہنچ سکتا۔ سایہ پہنچ سکتا ہے، جب تم اسے بڑی رازداری سے خفیہ بنگلے میں پہنچا رہی تھی تو میں سایہ بن کر اس کے اندر تھا۔ میں نے بہت پہلے ہی وہ خفیہ رہائش گاہ معلوم کر لی تھی، اب تک انجان بنا ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی دیوی نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر پربھا رانی کے اندر پہنچی، لیکن یہ نہ معلوم کر سکی کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ اس کو بے ہوش کرنے کے بعد کوما میں رکھا گیا تھا۔ فی الوقت یہ جاننا ممکن نہیں تھا کہ اسے کتنے عرصے تک کوما میں رکھا جائے گا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے بنگلے میں رہنے والے گارڈ کے پاس پہنچی، پھر بولی، تمہاری مالکہ کہاں ہے؟ کون اسے لے گیا ہے؟ تم کیا کر رہے تھے؟ اس گارڈ کی زبان سے 04 کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ پربھا رانی کو نہ پا کر تم اس گارڈ کے پاس آؤ گی۔ میں نے اسے اغوا کرنے سے پہلے اس گارڈ کے خیالات پڑھے تو معلوم ہوا کہ یہاں ایک شخص آئے گا اور کوڈ ورڈ کہے گا کہ پرانی بوتل میں نئی شراب کا مزہ چکھنے آیا ہوں۔ یہ کوڈ ورڈ سن کر گارڈ اس شخص کو دیوی جی کے پاس بنگلے کے اندر پہنچائے گا۔ گارڈ اس شخص سے واقف نہیں تھا۔ بتا دو وہ عقل کا اندھا کون ہے جو پربھا رانی کو دیوی سمجھنے والا تھا؟ دیوی کی دانست میں وہ عقل کا اندھا پارس تھا، اس کے ذریعے اسے فریب دینے والی تھی، اس سے پہلے ہی اسے اغوا کرا دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اب وہ پارس کو بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرا تعاون کرنے والا دھرم ویر مارا گیا تھا۔ اس نے جتنے منصوبے بنائے تھے ان پر عمل کرنے سے پہلے ہی نقصانات کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ باڈی گارڈ نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر اسے کھولتے ہوئے ڈرائنگ روم کے سینٹر ٹیبل پر یہ رکھا ہوا تھا۔ اس میں بڑے حروف تہجی سے BK لکھا ہوا ہے۔ دیوی کی سوچ نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، یہ BK کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ 04 نے گارڈ کی زبان سے کہا، صاف ظاہر ہے B سے برادر اور K سے کافر، یعنی تم بڑی کافر ہو۔ یو شٹ اپ۔ وہ گارڈ کے دماغ سے نکل کر پارس کے پاس آئی، سانس نہ روکنا، میں دیوی بول رہی ہوں۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں تم بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ ابھی میں اپنے ایک خیال خوانی کرنے والے سے کہنے والا تھا کہ واشنگٹن کے اس مضافاتی بنگلے میں کسی کو اعلی کار بنا کر بھیجے اور تم سے ملاقات۔ وہ بات کاٹ کر بولی، نہیں پارس، کسی کو وہاں نہ بھیجنا،
گڑبڑ ہو گئی ہے۔ پارس نے انجان بن کر پوچھا کیسی گڑبڑ؟ ایک دشمن کو میری اس رہائش کا پتہ معلوم ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے میں اس بنگلے سے جا رہی ہوں، دوسری جگہ چلی آئی ہوں۔ یہ تم نے اچھا کیا، میں دوسری جگہ آ کر تم سے ملوں گا، نہیں ادھر نہ آنا۔ میں نے اسی لیے تم سے رابطہ کیا ہے کہ ادھر آنے سے روک دوں، ورنہ میرے دشمن تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تم مجھے ملن کی خوشیاں دے رہی تھیں، اب مایوس کر رہی ہو۔ ہم ضرور ملیں گے، ہو سکا تو آج ورنہ کل، مگر ضرور ملیں گے۔ میں 1-2 گھنٹے بعد پھر تم سے رابطہ کروں گی۔ وہ رابطہ ختم کرنا چاہتی تھی، پھر کچھ یاد آیا تو بولی کیا ڈمی شیتارا تمہارے ساتھ ہے؟ پلیز اسے اب ڈمی نہ کہو، وہ میری شریک حیات شہناز ہے۔ تمہاری شریک حیات کے ساتھ کیا پوجا بھی ہے؟ اب وہ پوجا نہیں، میری چھوٹی بہن پروین ہے۔ کیا ان دونوں نے اپنی شخصیت، اپنا دھرم اور لب و لہجہ بدل دیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم نے ان دونوں کے دماغوں میں پہنچنے کی کوشش کی ہوگی۔ ہاں، میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ دونوں تو برادر کبیر کے پاس تھیں، تمہارے پاس کیسے پہنچ گئیں؟ برادر کبیر بڑا اصول پرست بندہ ہے، حقدار کو اس کا حق پہنچایا کرتا ہے۔ شہناز پر میرا حق تھا، اس لیے اس نے پروین یعنی سابقہ پوجا کے ساتھ اسے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دیا تھا، اور ان کے ساتھ جو پرچہ لکھ کر بھیجا تھا اس کے نیچے نام کی جگہ بی کے لکھا تھا۔ بی کے؟ دیوی نے چونک کر پوچھا۔ پارس نے کہا ہاں، وہ برادر کبیر کے بجائے بی کے لکھتا ہے، یعنی بی سے برادر اور کے سے کبیر۔ دیوی کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ ابھی گارڈ نے بنگلے سے جو پرچی اٹھائی تھی اس میں بھی بی کے لکھا ہوا تھا، کیا اس بی کے سے یہ سمجھا جائے کہ پربھا رانی کو برادر کبیر لے گیا ہے؟ نہیں، وہ تو مر چکا ہے۔ 04 نے اپنے بندوں کے ذریعے پربھا رانی کو اغوا کیا تھا۔ گارڈ کے بیان کے مطابق اس بنگلے میں ایک انسانی سایہ آیا تھا، اور سایہ بنانے والی گولیاں فی الوقت 04 کے پاس ہی تھیں۔ وہی پربھا رانی کو لے جاتے وقت کاغذ پر بی کے لکھ کر گیا ہوگا۔ پارس اسے اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، یہ اطمینان تھا کہ وہ اس کے چور خیالات کبھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اس نے انجان بن کر پوچھا کیا تم موجود ہو؟ وہ خیالات سے چونک کر بولی ہاں، میں دراصل اپنے دشمن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں سوچنے اور فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ وہ کون ہے، میں اس سے نمٹ لوں گا، اسے تمہارے قدموں میں لے آؤں گا۔ اس کا تعلق MIM تنظیم سے ہے، وہ اپنے نام سے نہیں نمبر سے مخاطب کیا جاتا ہے، اسے 04 کہتے ہیں۔ ہمارا اور بابا صاحب کے ادارے کا تعلق MIM سے نہیں ہے۔ اس نے پہلی بار میرے پاپا سے فون پر کہا تھا کہ شہناز اور پروین بابا صاحب کے ادارے میں یا میرے پاس رہنا چاہتی ہیں۔ میرے پاپا نے ان دونوں کو اپنے پاس ادارے میں بلا لیا۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ کبھی MIM کے اس سربراہ کے بھی کام آئیں گے۔ ہم اس تنظیم کے کسی مجاہد کو نہیں جانتے اور نہ کسی 04 سے واقف ہیں۔ ویسے اطمینان رکھو، میں پاپا سے کہوں گا کہ وہ برادر کبیر سے رابطہ کر کے۔ وہ بات کاٹ کر بولی اب برادر کبیر سے رابطہ کیسے ہوگا؟ وہ تو مر چکا ہے۔ پارس نے حیرانی سے پوچھا مر چکا ہے؟ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، ہمیں MIM تنظیم کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ بائی دی وے، اس کا انتقال کب ہوا ہے؟ آج سے 4 دن پہلے کسی دشمن نے اسے گولی مار دی تھی۔ وہ حیرانی سے بولا 4 دن پہلے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے تو پرسوں پاپا سے گفتگو کر کے شہناز اور پروین کو بابا صاحب کے ادارے میں بھیجا تھا۔ کل میری اور شہناز کی شادی ہوئی تھی اور برادر کبیر نے فون کے ذریعے ہمیں مبارکباد دی تھی۔ پارس نے پھر اسے چکر میں ڈال دیا۔ دیوی اور داؤد منڈولا نے خیال خوانی کے ذریعے برادر کبیر کو گولی لگتے اور مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر MIM کے خیال خوانی کرنے والے اس 04 نے تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ تنظیم کے مجاہدین 3 دن سوگ منائیں گے، اس کے بعد نئے سربراہ کا انتخاب کیا جائے گا۔ دیوی نے کہا برادر کبیر کی ہلاکت مصدقہ ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 04 نے
یا کسی مجاہد نے پرسوں برادر کبیر بن کر فون پر تمہارے پاپا سے گفتگو کی ہو، پھر شہناز اور پروین کو بابا صاحب کے ادارے میں بھیج دیا ہو۔ ایسے ہی وقت بوبی بیکر نے آ کر کہا سپر ماسٹر۔ وہ سپر ماسٹر کے پاس آ کر ناگواری سے بولی کیا بات ہے؟ بہت افسوسناک خبر ہے، یہ دیکھیں یہاں ایک کرسی پر اس یہودی لڑکی کا سایہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ کے باقی 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو پہلے کی طرح زہر سے مار ڈالا ہے۔ دیوی کو پے در پہ شکست اور ناکامی نے جیسے پاگل اور دیوانہ بنا ڈالا، وہ سپر ماسٹر کی زبان سے چیخ کر بولی کتیا کمینی، تو 04 کی اعلی کار ہے، یہودی بھارتی حکومت کے دوست ہیں اور تو دشمنی کر رہی ہے۔ لکی سیمن نے ہنستے ہوئے کہا ارے سپر ماسٹر، تم عورتوں کی آواز میں چیخ کر بول رہے ہو، بالکل خسرے لگ رہے ہو۔ دیوی نے کہا پاگل کی بچی، یہ سپر ماسٹر نہیں میں بول رہی ہوں، ایک بار میرے سامنے آ جا، میں تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ کیا میں تمہاری طرح پاگل ہوں کہ جان بوجھ کر تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے تمہارے سامنے آؤں گی؟ ہاں اگر کبھی آ جاؤں تو تمہارے جسم کے اندر بھی سما کر ذرا سا زہر ٹپکا دوں گی۔ سپر ماسٹر کے سامنے میز کے دوسری طرف تینوں افواج کے افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ دیوی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے آرمی ہیڈ کوارٹر میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے میرے 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے، اب 7 ٹیلی پیتھی جاننے والے مارے گئے، لیکن قاتل قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ قاتل کا وجود نہیں ہے جو گرفت میں نہیں آتا، اگر وہ گوشت پوست کے جسم میں آ جائے تو۔ دیوی کی بات ادھوری رہ گئی، سب نے چونک کر دیکھا، اس کی مرادیں پوری ہونے کا وقت آ گیا تھا، گولی کا اثر زائل ہو گیا اور ان کے پاس کرسی پر بیٹھی ہوئی لکی سیون گوشت پوست کے جسم میں نمودار ہو گئی تھی۔ ایک دم سے دیوی کا غصہ اور جنون ایسے ختم ہو گیا جیسے اس کی شہرگ اس کی ایک چٹکی میں آ گئی ہو۔ اس نے ایک کہکہا لگایا، پھر کہا اسے ذرا سی بھی حرکت نہ کرنے دو، دوسری گولی نکل کر سایہ بن جائے گی۔ فوج کے تینوں اعلی افسران نے بڑی پھرتی سے اسے لکی سیون کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ تیسرے افسر نے اٹھتے ہوئے ٹیپ رول کو اٹھا کر اس میں سے ٹیپ کا ایک ٹکڑا اس کے ہونٹوں پر چپکا دیا تاکہ وہ کوئی چیز نہ نگل سکے۔ خیال خوانی کے ذریعے ایک ماتحت افسر کو ہتھکڑیاں لانے کا حکم دیا۔ جب وہ ہتھکڑیاں آئیں تو انہوں نے کرسی کے دونوں ہاتھوں پر ایک ہتھکڑی کے ذریعے اس کے ایک ایک ہاتھ کو جکڑ دیا۔ اسے پوری طرح جکڑ دیا گیا تھا، وہ کسی طرح بھی ہو سکتی تھی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر سے ٹیپ ہٹا دیا گیا۔ اوہ تم 04 کے اشاروں پر ناچ رہی تھی، اب وہ تمہیں نہیں بچا سکے گا، مقدر میرے ساتھ ہے، میری خوش قسمتی کہ بازی پلٹ گئی ہے۔ لکی سیون نے کہا یہ بازی بھی عجیب چیز ہے، کبھی ہے اور کبھی الٹ جاتی ہے، جیسے ابھی الٹ گئی ہے۔ سپر ماسٹر اور فوج کے اعلی افسر مشکلات میں گرفتار ہوتے رہیں گے۔ ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں پہلے پاشا ڈی لنکاسٹر اور بوبی بیکر، پھر 3 نئے فوجیوں کو ٹیلی پیتھی سکھائی گئی۔ ان کے بعد اب پھر 3 نئے فوجیوں کو ٹیلی پیتھی سکھائی گئی۔ ان کے بعد اب مزید 3 نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے یہاں اسپتال میں ہیں۔ ان سب کی کل تعداد 9 ہے۔ یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی موجود ہیں۔ یہاں مجھ پر آنچ آئے گی تو وہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے موت کے شعلوں میں جلیں گے۔ سپر ماسٹر اور تینوں اعلیٰ افسران یہ بھول گئے تھے کہ سایہ بنانے والی گولیاں تو 04 کے پاس ہیں، وہ سایہ بن کر ایک لڑکی کے بدلے میں ان کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو فنا کر دے گا۔ دیوی نے کہا پاگل کی بچی بکواس مت کر، تیری موت اٹل ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تیرے بدلے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے مارے جائیں گے۔ جب میرا ایک بھی خیال خوانی کرنے والا زندہ نہ رہا تو پھر کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا دیوی جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو MIM کے 04 سے انتقام لینا چاہیے۔ کیا آپ ہمارے خیال خوانی کرنے والوں کو ہلاک کر کے ہم سے انتقام لیں گی؟ دیوی نے کہا وہ تمہارے کتنے لوگوں کو ہلاک کرے گا؟ ہم پھر ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے درجنوں خیال خوانی کرنے والے پیدا کر لیں گے۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا اور 04 اپنے درجنوں جان بازوں کو سایہ بنا کر ہمارے درجنوں رنگروٹوں کے اندر پہنچا کر ہمیں ٹیلی پیتھی سکھائے گا۔ اس طرح اس کے خیال خوانی کرنے
والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور ہمارے خیال خواہی کرنے والے محض آپ کے اور اس کے جھگڑے میں ہلاک ہوتے رہیں گے۔ لکی 7 نے ہنستے ہوئے کہا، یہ فیصلے کی گھڑی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے خیال خواہی کرنے والوں کی زندگیاں چاہتے ہیں کہ دیوی کے غلام بن کر بھارتی ناکام پالیسیوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولی، میں آرام سے بیٹھی ہوں، کوئی جلدی نہیں ہے، آپس میں فیصلہ کر لو، آئندہ نئے محاذ کھلیں گے، بھارت کے خلاف یا دیوی کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ محاذ، یا پھر بی کے سے قدم قدم پر مات کھانے کی مستقل غلامی تم سب کرو گے۔ دیوی نے چونک کر پوچھا، یہ بی کے کون ہے؟ تمہارا پرانا یار برادر کبیر، یقین نہ ہو تو اس کے پاس جاؤ۔ دیوی نے فوراً خیال خوانی کی چھلانگ لگائی، دماغ میں جگہ مل گئی، جبکہ اس کا دماغ مردہ تھا مگر اب زندہ ہو کر کہہ رہا تھا، چلبلی چلبلی میری چلبلی۔ پہلے تو دیوی پر سختہ سا طاری ہو گیا، یہ یقین کرنے والی بات نہیں تھی، وہ جو دشمن کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا اور جس کا دماغ دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے مردہ ہو چکا تھا، وہ پھر کبھی زندہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دنیا کے ہر ذی روح کو صرف ایک بار زندگی ملتی ہے، لہذا یہ ناممکن تھا کہ برادر کبیر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا۔